ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اور ان کے ساتھ بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اہلاً وسہلاً، مرحبا، اللہ۔ ماشاء بہت اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ اور حج کی بہت آپ کو مبارک ہو جی، جی، خیر آپ مبارک، خیریت اللہ سے تعالیٰ ہو قبول کے۔ فرمائے جی۔ آمین آمین۔ خوش بخت ہیں جی جو جاتے ہیں اور بختوں والے وہاں پہ جا کے حاضری دے کے آتے ہیں۔ ویسے جب حج پہ تھے تو سر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی، جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے لائیو ان کو وہاں سے لے بھی رہے تھے۔ جی جی تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ شفیق الرحمان علوی صاحب۔ ان کو بھی ہم وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ سر بہت آپ؟ شکریہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ، جب بھی تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا کے بتا کے چلے جاتے ہیں آپ، بس اللہ کی سو میں توفیق ایڈوانس سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو عزت دے، بہت جزاکم اللہ شکریہ۔ خیر۔ گفتگو ہم نے کرنی ہے محبت اہل بیت پہ اور مناقب حسنین کریمین پہ۔ میں مولانا ابراہیم محمدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سر فرمائے گا، قرآن کریم میں سورہ احزاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو موجود آیت تطہیر کا شان نزول ہے وہ کیا ہے، اور اس کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی جب ہم پاکیزگی اور تقدس کا شرعی مفہوم جاننا چاہتے ہیں وہ بتائیے۔ جی بالکل، سورہ الاحزاب کی یہ بڑی معروف آیت ہے، اس کا حصہ ہے آیت نمبر 33 کا، جی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی تطہیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طہارت اور ہر طرح کی شرک بدعت کی جو غلاظتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی عظمت، شان، بزرگی اور ان کے عظیم مقام کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور سورہ الاحزاب کی یہ جو آیات ہیں ان کا ہم سیاق و سباق دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اہل بیت اطہار میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، جس طرح کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ان کا مقام، مرتبہ اور ان کے بارے میں آیات بیان ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اہل بیت کے اندر سب سے پہلے شامل ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ عظیم ترین خاندان کے افراد جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا آج کا ہمارا عنوان بھی اسی مناسبت سے ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو ان کی طہارت بھی فرما دیجیے۔ تو یہ یعنی ان آیات، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر محدثین نے جو احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں اس کا تذکرہ الحمدللہ مزید ہوتا رہے گا۔ تو اس آیت کے ذریعے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، جہاں پہ ان کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہے، ان میں یہی عظیم شخصیات جناب سیدین حسنین کریمین، ان کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں باقاعدہ تذکرہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی زبان اطہر و مطہر سے ان کی تطہیر جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں سر، آپ کی طرف میں حاضر ہوتا ہوں۔ فرمایا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن احادیث میں خصوصاً چادر اوڑھنے والی اور اس میں اپنے لخت جگر داماد اور نواسوں کو جمع کر کے دعائیں فرمائی ہیں، اور ان سے ان ہستیوں کا خاص مقام ثابت ہوتا ہے، فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن والا۔ الحمدللہ آج کی مجلس بڑی بابرکت ہے، آپ کی مجلس ساری بابرکت ہوتی ہیں جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو آج اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو جس طرح آپ نے پہلے شیخ محترم سے پوچھا آیت تطہیر کے حوالے سے، تو بلا شک و شبہ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ پوری آیت تو وقرن فی بیوتکن، اور اس سے پہلے بھی یا نساء النبی، تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اس صورت میں کا بنیادی مقصد ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کا تعین اور پھر امت پہ جو ان کے حقوق ہیں، جیسے آگے فرمایا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ تو یہ ساری جو آیات ہیں یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ اہل البیت جب کہا تو اس سے مراد بنیادی طور پہ ہر شخص کا یہ جو بیوی ہوتی ہے یا بیویاں وہ مراد ہوتی ہیں، اور بالطبع ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے وہ اس کو حدیث قصا کہتے ہیں۔ احادیث میں جن بعض احادیث ہیں جن کا ایک نام جو ہے نا محدثین دے دیے، جیسے ایک حدیث جبریل ہے، جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوالات کیے، صحابہ کو نہیں تھا پتہ، وہ سمجھتے آپ عام انسان ہیں، بعد میں آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور احادیث ہیں، تو اس کو حدیث قصا کہا جاتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں حدیث قصا؟ میں بتانے لگا، واضح ہونے کے لیے قصا کا میں ہوتا ہے چادر جس کو اوڑھا جاتا ہے، کمبل بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو اس حدیث کی جو راوی ہیں وہ دونوں امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، خود صدیقہ طاہرہ مطہرہ ہیں، اور دوسری حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ بخاری میں بھی ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چادر اوڑھ کے نکلے کالے رنگ کی، ہم کالی کملی کہہ سکتے ہیں عقیدت کے ساتھ، تو وہ اونی چادر تھی، آپ نے وہ اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ نشانات جیسے اونٹ کے کجاووں وغیرہ کے جب وہ بناتے ہیں تو نشانات بھی خوبصورتوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو اسی اثناء میں حضرت حسن تشریف لائے، حضرت حسین تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، حضرت علی تشریف لائے، تو آپ نے ایک ایک کو اس کے اندر داخل کرتے گئے۔ تو آپ یہ چار تھے اور آپ بھی تھے ساتھ، تو آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، جس طرح آپ نے قرآن میں اہل بیت میری بیویوں کا ذکر کیا اور ان کی تطہیر کا، تو یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، تو ان کو بھی پاک صاف فرما دی، یعنی وہ اعزاز اکرام ان کو بھی نصیب فرما۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، ان کی تطہیر فرما دے اور ان کو بھی ازواج مطہرات کی طرح اعزاز نصیب فرما، تو ہمارا یہ ایمان ہے اور الحمدللہ متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں اور آیت تطہیر میں یہ لوگ بھی شامل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے۔ اور اسی حدیث کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، وہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے، اس میں بلکہ حضرت ام سلمہ نے یہ پوچھا کہ کیا مجھے بھی آپ داخل فرمائیں یا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں، تو آپ فرمایا تم تو انک علی خیر، تم تو خیر پر ہو ہی، تمہارا تو ذکر اللہ نے قرآن میں کر دی ہے، تو میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے اس خیر کو مانگ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اس یعنی حدیث کی روح سے آیت کریمہ میں جو ازواج مطہرات جو مقصود تھیں جن کا ذکر تھا، تو اس حدیث کی روح سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ جس کو خانوادہ رسالت کہا جاتا ہے، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد حضرت علی، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ گفتگو آگے لے کے بڑھنے سے پہلے کچھ کمنٹس اتنے خوبصورت مجھے آ رہے ہیں کہ ان کو شامل کرنا ضروری ہوگا۔ انور عزیز ہمیں ماشاءاللہ محمدی صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ اور ریڈ روز بھی بھیجیں، وہ میں بتا سکتا ہوں بھیج نہیں سکتا آپ کو سر، اب یہی ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ میں منگوا لوں خاص طور پہ آپ کو دے دوں۔ علی احمد ہمیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی، انور عزیز کہہ رہے ہیں کہ نظامی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے معزز مہمانوں کو سلامت رکھے جی، آمین، بہت شکریہ، سلامت رکھے جی، آمین آمین، بہت دعائیں مل رہی ہیں جی۔ ملک سعد نے بھی ماشاءاللہ کہا ہے، انور عزیز لکھتے ہیں کہ نظامی صاحب مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب کو سلام پیش کر دیں، میں نے امانت پہنچا دی ہے جی آپ کو۔ اور اسماعیل محمدی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، اور بنت محمدی ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے بھی دل بھیجا ہے، نور الحیا ماشاءاللہ انہوں نے بھی ریڈ ہارٹ بھیجا ہے۔ نہیں جی، یہ تو محبتیں ماشاءاللہ کمنٹس میں آتی رہیں گی ہمارے معزز مہمانوں کے لیے۔ میں ایک سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں، سر فرمائے گا، کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض ایک جذباتی عقیدت ہے یا پھر یہ احادیث کی روح سے ہمارے ایمان کی تکمیل کا لازمی جزو ہے؟ جی بالکل، آج کا ہمارا عنوان ہی اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اہمیت کا حامل ہے جی، اور اس حوالے سے آپ کا سوال بھی انتہائی اہم ہے
کہ یہ کوئی جذباتی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کے اندر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے اندر شامل کیا ہے، ان کی محبت جن کا ذکر رب کائنات نے خود قرآن مجید میں فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں اپنے فرمان مبارک کے ذریعے امت کو نصیحت و وصیت فرما دی ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل بیت کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمیں اس چیز کا اہتمام خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہمارے عقیدے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، قرآنی آیات کے اسلوب کے مطابق بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل بیت سے محبت کی ہے، اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی کے اندر ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ نے حسنین کریمین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو جب نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی بشارت اور آپ کی اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، پیار کرنا، عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ قرآن کے مطابق بھی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرمان میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس عظیم فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، اس میں کیسا قلبی تعلق احاطہ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یا اگر ہم اس کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں، اسی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے بالخصوص ان نواسوں سے اور اپنی بیٹی سے، اہل بیت سے جو محبت تھا، قلبی محبت اور لگاؤ، تو اس کا اظہار آپ نے بے شمار موقع پر فرمایا ہے۔ تو جس طرح یہ حدیث ہے، یہ بھی انہی یعنی جذبات کے ایک اظہار کی یہ فرمان ہے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایک جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ گہرے جو قلبی تعلق ہے نا، اس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو یعنی اور بھی شخصیتوں کے بارے میں فرمایا، امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب مناقب علی میں، کہ علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ قبیلہ اشعر جو یمن سے آئے تھے، ابو موسیٰ اشعری، تو ان کی خوبیاں بیان کی کہ یہ رات کو بہت ترنم سے قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا ہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو آپ نے اس طرح کئی صحابہ سے بھی اور جماعتوں سے آپ نے یہ قلبی لگاؤ کیا، لیکن ظاہر بات ہے یہ لگاؤ پھر ایک مراتب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے جگر گوشہ تھے، آپ کی بیٹی کے جو بیٹے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ میرے ہمارے حانتا یا پھر دنیا کے اندر لوگ تو اور پھول سونگھتے ہیں، لیکن میرے سونگ نکلی میرے نواسے ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ تو ریحان اصل میں ایک گل ناز بو کو کہتے ہیں، تو جس طرح یعنی اس سے دل کو ایک روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو مجھے اپنے بچوں کو مل کے اور ان کو سونگ کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی قلبی تعلق کے اظہار کے طور پہ یہ بھی فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور وہ میں ان سے ہوں۔ اور اس سے آگے جو بات ہے، یہ تو ایک تعلق ہوتا ہے، اور آگے فرمایا اے اللہ تو حسین سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ جیسے ابھی شیخ محمدی صاحب فرما رہے تھے نا کہ یعنی یہ ہمارا یقیناً ایمان کے ساتھ ساتھ جذباتی لگاؤ بھی ہے، ہمارے جذبات نہ ہوں تو پھر تو صرف ایمان جو ہے وہ اس چیز کا صرف نام نہیں ہے کہ ہم مان رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی، نہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ، اور ہم نے یہ سیکھے کن سے ہیں یہ جذبات یا اہل بیت سے عقیدت اور محبت، یہ ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بے شمار صحابہ ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ کی میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں جب بھی میں حضرت حسین کو دیکھتا ہوں نا، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، جذبات، یہ جذبات کی بات ہو رہی ہے،
فرط جذبات سے. وہ کیوں کہنے لگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور آپ نے اس طرح میرے اوپر ایک سہارا کر کے نا تو چلتے رہے. بنو قینقاع یہودیوں کا ایک بازار تھا، تو آپ مجھ سے کوئی نہیں بولے، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور چلتے رہے، اور میں بھی وہ ادب اور احترام میں خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہا. آپ چکر لگا کے واپس مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ ایسے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا میرے منع کو بلاؤ. اچھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر سے حضرت حسین بھاگتے ہوئے آئے، تو آپ نے ایسے بازو کھول لیے، وہ آپ کی گود میں آ کے گرے اور آپ کی داڑھی سے وہ کھیلنا شروع ہو گئے، اور فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب حضرت حسین کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں فرط جذبات سے بھیگ جاتی ہیں. وہ ان کے پاؤں مبارک جو ہے نا وہ صاف جھاڑ دیا کرتے تھے، اگر مٹی لگی ہوتی تھی تو ابو ہریرہ آگے بڑھ کے ان کو جھاڑا کرتے تھے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے لیے اپنا کپڑا اٹھائیں پیٹ سے اور مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پیار کیا کرتے تھے، بوسہ، میں اس جگہ پہ آپ کو بوسہ دوں. تو یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان پہ عمل کر کے دکھایا، اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی، اور ان کے جتنے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے محبت کے جتنے بھی کہہ لیں تقاضے ہیں وہ پورے کی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات وسیع کی اور بیت المال میں بے شمار مال آیا، تو آپ نے مہاجرین کے، انصار کے، اہل مدینہ کے وظائف مقرر کی، ازواج مطہرات کے بھی وظائف مقرر کیے. تو آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنگ بدر، ان کو بدریوں کو سب سے بلند مقام دیا گیا جس اللہ نے دیا ہے جو بدر میں شامل ہوئے صحابہ کو. تو حضرت عمر نے بدریوں کا جو وظیفہ تھا وہ سالانہ تھا 5000 دینار. حضرت حسن اور حضرت حسین کا بھی وظیفہ 5000 دینار تھا. کیوں؟ یہ مقام کے لحاظ سے. اگرچہ یہ جنگ بدر کے موقع پہ پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، ابھی حضرت علی کی شادی بھی نہیں تھی ہوئی، لیکن آپ نے حسنین کریمین کا وظیفہ ان کے برابر. اور جب ان کی فہرست ترتیب دی گئی، نام لکھے گئے بدریوں کے، سب سے اوپر حضرت عباس کا نام لکھا کیونکہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، یہ ہے اہل بیت سے محبت. اور پھر حضرت علی کا نام لکھا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں. پھر اس کے بعد حسنین کریمین کا نام لکھا، حالانکہ وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن رتبہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام مرتبہ ہمارے نزدیک کیا ہے، اور ان کا وظیفہ بھی وہی مقرر کیا گیا. اس طرح اور بے شمار مثالیں ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور الحمدللہ ہمارے جذبات بھی انہیں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ٹھیک، انڈالج ہے جی، شامل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس محبت نہ شامل ہو. چند ایک کمنٹ سے، بڑے خوبصورت کمنٹس ہیں جی. حفصہ عامر کہہ رہی ہیں کہ پیارے بھائی ابراہیم اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی. اور آگے آمین آمین. انہوں نے جی ہارٹ بھی بھیجے ہیں آپ کو. حافظ زین العابدین الوی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کرتے ہیں رمضان کی، اور مارننگ کی ٹرانسمیشن وہ ہوتی ہے سحری کی، وہ برخودات بھی ہیں سر کے، تو وہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. بہت سارے انہوں نے ریڈ روزز بھیجے ہیں محبت بھرے، کہتے ہیں سب کے لیے ایک ایک ہے. لیکن جی صاحب برابر ہو گیا، جو تھا صرف ان کے لیے سب کے لیے آ گیا جی ریڈ روز. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ انہیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں تو ہمیشہ جب بھی سر آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں ان کی مسجد کا فین ہوں. ایسی خوبصورت مسجد ہے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے ایسے دیکھ کے. بیوٹیفل، اور سسٹم بڑا خوبصورت ہے وہاں پہ، بیٹھ کے بڑا سکون آتا ہے. ماشاءاللہ، بلیس سر، بہت خوبصورت. سائمہ اقبال بھی ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں جی، سلام کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد عریفت شیخ وہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں تمام معزز مہمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے، سلام پیش کیجیے گا جی. وعلیکم السلام. سائمہ اقبال آپ کو حج کی مبارک بھی دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں، اور اپنے گھر کی زیارت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. لیجیے پاسبل نہیں ہے سب کو شامل کرنا، ساتھ ساتھ شامل کرتا رہوں گا. اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. سر ہم روزانہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو کیا حکم اہل بیت کے کس عظیم فضیلت اور ان کے جو دائمی ذکر کو یہ بات ظاہر کرتی ہے؟ جیسے ابھی ہم محبت کا ذکر کر رہے ہیں، ایمان اور اپنے جذبات کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل. محبت حسنین کریمین کے حوالے سے فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن الوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے.
درود ابراہیمی کے حوالہ سے اہل بیت کی جو عظمت اور شان ہے اور دین اسلام نے انہیں اس میں جس طرح شامل کیا ہے، جی یہ ایک بڑی عظیم ترین بات ہے کہ میں بلکہ درود شریف سے گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمات ہی بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف سے محبت ٹپکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اہل بیت اطہار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا جو ایک رشتہ ہے جی اس کو ایسے پیوستہ کر دیا ہے، خصوصاً عبادات کے حوالہ سے۔ ہم ہر نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے، صلوات پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح آل محمد پر بھی درود پڑھا جا رہا ہے، صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ یعنی ہماری ہر عبادت کے اندر اہل بیت کے اوپر صلوات پڑھنا شامل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح شیخ محترم جانتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی دعا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھا جاتا اس کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے، معلق کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ہر عبادت کے اندر، ہماری ہر نماز کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تذکرہ موجود ہے۔ آل ایک وسیع معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس آل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی شامل ہیں، یعنی آل کے اندر آپ کی جو صلحاء ہیں، صلحاء امت ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، سب لوگ شامل ہیں، لیکن اہل بیت بھی اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادات کے اندر، ہماری دعاؤں کے اندر اہل بیت کو شامل کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے وہ محور و مرکز ہوں۔ یعنی ایک فطری عمل ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمیں روئے زمین پر سب سے بڑھ کر رب کائنات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے۔ تو جس شخصیت سے اس قدر محبت اور پیار ہو تو فطری تقاضا ہے کہ اس کے جو اہل بیت ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنی چیزیں بھی ہیں، ان سے بھی محبت کی جائے، ان سے بھی پیار کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا فطرت بھی ہمیں سکھاتی ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ جنتی جو نوجوانوں کے سردار ہیں، اس حدیث مبارکہ میں جو اس کی روشنی میں آج کے جو مسلمان ہیں، مسلم نوجوان، ہم کسی بھی نیشن کو، کسی بھی قوم کو دیکھتے ہیں تو ینگسٹرز اثاثہ ہوتے ہیں، تو آج کے مسلمان کے لیے، نوجوان کے لیے اس میں عملی اور فکری عمل کیا پوشیدہ، کیا پیغام اس میں ہمارے لیے ہے نوجوان کے لیے؟ جی، اس میں بہت ہی واضح اور بہترین پیغام ہے کہ نوجوان، ظاہر بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہر عمر کا آدمی وہ اپنے جیسے انسان سے اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے، جی، جو نوجوانی کی عمر کا حصہ ہے، جی، تو اس میں اللہ مالک الملک نے ایک تو صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو سابقون الاولون ہیں نا، تو وہ عموماً ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، تو ان کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن یہ جو حسنین کریمین ہیں، یہ سب نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، تو اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں کہ گویا سردار وہی ہوتا ہے کہ جو ان اوصاف میں سب سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بچپن میں تربیت پائی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے زیر تربیت رہے، پھر خلفائے راشدین نے ان کے اوپر ایک خصوصی جو ہے نا وہ نظر رکھی، ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان کو زیادہ وقت بھی، صحبت بھی میسر ان کو ہوتی تھی۔ میں اس میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ نوجوان کیوں جو ہیں وہ حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ سردار بھی ہیں اور ہمارے لیے رہنما بھی ہیں، کہ انہوں نے بڑوں سے سیکھا، اور انہوں نے یہ دین سیکھنے میں، اپنے نانا کا دین سیکھنے میں کوئی آر نہیں محسوس کیا، ان کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت حسنین سے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آیا کریں، آپ زیادہ وقت یہاں آیا کریں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، باہر حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی، حضرت عمر کے جگر گوشہ وہ کھڑے تھے انتظار میں۔
تو پوچھا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کیوں باہر کھڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ والد گرامی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے بعض اہم معاملات میں مشورہ کر رہے ہیں، ان کی نجی جو ہے نا وہ مجلس ہے، تو اس لیے میں کھڑا ہوں۔ تو وہ واپس چلے گیا کہ جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا، اتنی اہم مجلس ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ آپ آتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک دفعہ آیا تھا تو اس طرح معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر جو میرا بیٹا ہے اس کی ملاقات سے زیادہ اہم آپ کی ملاقات ہے۔ آپ کی ملاقات جو ہے جس وقت بھی آئیں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں وہ چھوڑ سکتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے میں ملوں گا۔ تو یہ ان کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ان ہستیوں کو ایک تو ہم دیدار کرتے رہیں، دوسرا یہ ہم سے سیکھتے رہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورثہ دے کے گئے۔ تو اس طرح ان کے آپس کے تعلقات تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زہد، ورع اور ایمان میں پختگی، صبر و تحمل، علم و عمل اور قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اور مضبوطی، یہ ان حضرات نے نبی علیہ السلام سے بھی سیکھی، صحابہ کرام سے بھی سیکھی، اور اس لیے یہ پھر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ہم ان کے صرف زندگی کے ایک گوشے کو ہی سامنے نہ رکھیں، اگرچہ وہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے جب یہ سردار ہیں تو سرداروں کو دیکھ کے ظاہر بات ہے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ لے جی، بڑے پیارے کمنٹس آ رہے ہیں اور مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی اچھا ایک سرپرائزنگ سا میرے لیے یہ معاملہ کہ اتنی محبت ہے آپ سے۔ آپ کو ابھی انہوں نے لکھا ہے، سائمہ اقبال ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں استاد محترم شفیق الرحمان علوی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ وعلیکم السلام۔ اور کہتے ہیں آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن، کیونکہ ایک طرف میرے بھائی جان ہیں، دوسری طرف میرے استاد محترم ہیں۔ اللہ پاک ان محترم ہستیوں کو اپنی رحمتوں میں رکھیں، نزول فرمائے محترم بھائی جان۔ اللہ ان کو عزت دے اپنی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیں جی، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کمنٹ سارے کیسے شامل کروں، کیونکہ میں نے ٹاپک پہ بھی رہنا، ورنہ کمنٹ میں ٹائم سارا چلا جائے گا۔ یہ ٹاپک کی برکت ہے جی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ تو ہے، بالکل اس کی برکت ہے، اس کی برکت ہے۔ ٹھیک ہے سر، فرمائیے گا اس طرح سے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ جو تعلق تھا، ایک تو وہ کیسا تھا، دوسرا ان کے مشہور قول کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری میں اپنی قرابت داری سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کا جو پس منظر اور اہمیت ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس حوالے سے ابھی شیخ محترم نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، تو میں انہی سوال کے حوالہ سے یعنی ذکر جو آپ نے حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے جی، اس کے الفاظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا سامعین کو بھی، کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے یہ الفاظ کیے، یعنی حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ اور پاک باز ہستیاں تھیں، بلکہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل البشر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کلمات معمولی نہیں ہیں، اتھارٹی ہیں، تو وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی او کما قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرابت ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، مجھے اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب، احب یعنی زیادہ محبوب ہیں۔ کس قدر ان کی محبت کا، حالانکہ وہ یہ کلمات نہ بھی کہیں تو ان کا عمل اور کردار یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، غالباً نماز عصر انہوں نے ادا کی، نماز عصر کے باہر نکلے، پڑھنے کے بعد نکلے تو سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، تو آپ نے انہیں بڑی محبت کے ساتھ اپنے اوپر سوار کیا، کندھوں پہ سوار کیا، اوپر اٹھایا، محبت کا اظہار کیا، تو اور پھر ساتھ یہ الفاظ کہے بی ابی شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے قسم ہے میرے ماں باپ یعنی قربان جائیں، میرا باپ قربان ہو جائے حسن آپ پر، کہ آپ کی شباہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، ولا بشبیہ بعلی، علی کے ساتھ شباہت نہیں ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، یعنی محبتیں اتنی گہری تھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہی مسجد سے نکلے ہیں، اکٹھے ہی نماز ادا کی ہے، اور پھر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر انہوں نے یہ الفاظ کہے، بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اگر سونے کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ نہیں، سونے کے ساتھ لکھ کر ہر جگہ انہیں منقش کر دیا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی
شباہت، یعنی میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، ایک بڑی شخصیت اپنے باپ کو فدا اور قربان ہونے کا اظہار کر رہی ہیں، تو بڑی کلمات ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ان کلمات کے اوپر اظہار محبت کے اوپر تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ محبت تھی، ان کا ساتھ تعلق تھا اہل بیت اطہار کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ، جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ وہ اس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، فرمائیے گا کہ حجۃ الوداع، اس کی واپسی پر مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلین قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس کے حوالے سے امت کو جو تاکید فرمائی، اس کا جو شرعی اور فقہی تقاضا ہے یا تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تقریباً جو چل رہی ہے نا اسی ضمن میں ہے، اور یہ مزید اس کو واضح کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ ثقلین کا معنی ثقیل سے ہوتا ہے قیمتی چیز، ایک تو وزنی جو بوجھل چیز ہو اس کو ثقیل کہتے ہیں، اور ایک جو قیمتی چیز ہو، قابل قدر چیز ہو تو اس کو بھی ثقیل کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ تمام مخلوقات میں جن اور انسان یہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں قیمتی ہیں تو ان کو ثقلان کہا جاتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ سورہ رحمان کے اندر انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا ہے اللہ مالک الملک نے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو صحیح مسلم میں روایت ہے وہ میں آپ کو یعنی اس کا مفہوم سناتا ہوں تاکہ اس سے واضح ہو جائے۔ کوشش کروں گا کہ مفہوم تمام جو کلمات ہیں ان کا آ جائے، سمٹ جائے، لیکن ظاہر بات ہے انسانوں کوئی لفظ رہ بھی سکتا ہے۔ 3 تابعی ہیں، یزید بن حیان، حبان بن سلمہ غالباً، اور ایک مسلم بن عمر۔ تو یہ 3 تابعی بیان کرتے ہیں کہ یزید کہتے ہیں کہ ہم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو ملنے گئے، ان کی خدمت میں حاضری دی، اور ہم نے ان سے اجازت لے کے جب گئے سلام کیا، حال احوال معلوم کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا ایک رشک کے طور پہ کہ آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی صحبت میسر ہوئی، اور آپ نے آپ کی احادیث سنی، آپ کے ساتھ دین سیکھا آپ سے، اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یہ الفاظ انہوں نے۔ تو پھر کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، زید آپ نے بڑا خیر جو ہے جمع کیا ہے، تو ہمیں کچھ حدیثیں سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں قد کبرت سنی، اس وقت میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، وقدم عہدی، اور وہ دور قدیم ہو گیا ہے، تو جو باتیں مجھے یاد ہیں ان میں سے جو میں سناؤں گا وہ سن لینا، اور جو رہ جائیں مجھے پھر ان کو سنانے پہ اصرار نہ کرنا۔ پھر آپ نے یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا بماء یدعا بخم، وہ اس پانی کے پاس جس کو جگہ کو خم کہا جاتا ہے۔ تو غدیر تالاب کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کو غدیر خم کہا گیا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے حج سے واپسی کے موقع پہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، پھر کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد پہلے نصیحت کی باتیں کر کے پھر اہم بات کرنے کے لیے کہا اما بعد، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے بلانے والا ایلچی آ جائے اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں، تو میں تمہارے اندر 2 اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب، حضرت زید فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمسکو بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ اس میں نور ہے، ہدایت ہے، اور جو اس سے بھٹک گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی ترغیب دی، اور یہی تاکید کی کہ اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا، اور پھر فرمایا 3 دفعہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ نے تم سے پوچھنا ہے میرے اہل بیت کے بارے میں، چونکہ میں انسان ہوں، میں نے چلے جانا ہے، تو اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ مالک الملک کا یہ حکم یاد رکھنا، اور یہ میرا تمہارا عہد ہے، لہذا اس کے اوپر اس کو نبھانا۔ تو اہل بیت کے حوالے سے گویا یہ وہ نبی علیہ السلام کی وصیت اور تلقین ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی بھر نبھایا، اور اس کو پھر آگے امت تک پہنچایا۔
کہ فقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور عملی بھی حصہ ہے کہ ہم جیسے مثال طور پہ اب اس وقت اہل بیت سے جو بھی حدیث مروی ہو صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت ہو، جس طرح ہم تمام صحابہ کرام کی احادیث مانتے ہیں، ہم ان کو بالاولیٰ مانیں گے، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ لہٰذا محدثین نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ اہل بیت کی بات ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یا انہوں نے اہل بیت کی بات کو جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے انہوں نے اس کو بالاولیٰ مانا ہے اور اس حدیث کو زیادہ فوقیت دی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ امہات المومنین سے مروی ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم جب اہل بیت یا آل بیت کہتے ہیں نا تو اس میں ازواج مطہرات اور جو آپ کے نواسے ہیں اور آپ کی بیٹے بیٹی ہیں تو یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا تو عموماً یہ سمجھا تھا کہ جب ہم صحابہ کہیں گے تو اس میں اہل بیت شامل نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کہیں گے، السابقون الاولون کہیں گے تو سابقون الاولون تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے سبقت کی اور ایمان لایا وہ ایک خاتون تھیں اور وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھیں، ہماری ماں تھی حضرت خدیجہ۔ تو یہ صحابہ میں تو بالاولیٰ شامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم صحابہ کہیں تو کوئی یہ سمجھے کہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے۔ اہل بیت کو کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟ جب صحابہ کہیں تو خلفائے راشدین بالاولیٰ اس میں آئیں گے، عشرہ مبشرہ آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا اس میں یہ ہستیاں بھی شامل تھیں اور آپ کے ازواج مطہرات بھی شامل تھیں، کیونکہ فرمایا کہ میں ہی ان کا سربراہ تھا، اب میں جا رہا ہوں تو وہ بیوہ ہو جائیں گی، تو لہٰذا امت کا فرض ہے کہ وہ میرے ان اہل بیت کا بھی اور میری بیویوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھے، کیونکہ بعض یہ آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، کہ آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں؟ فرمایا اہل بیت تو بیویاں تو بالاولیٰ اہل بیت میں ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں پہ صدقہ حرام نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی معروف و مشہور کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ حضرت ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک گائے بطور صدقہ کی بھیجی، تو آپ نے فرمایا ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، وہ گائے واپس کر دیں۔ ٹھیک، تو ازواج مطہرات بھی صدقہ نہیں کھایا کرتی تھیں اور آپ وہ بھی آل محمد تھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے اللہم، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اور کہیں ہے کفافہ، کہ یا اللہ محمد کی آل کا رزق بقدر رمق جو ہے ان کو مہیا کرا، یعنی مجھے اور میری آل کو۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یعنی نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، ہمارے گھر میں 2 3 مہینے چولہا نہیں تھا جلتا، تو آل محمد میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں۔ اور جو آپ نے یہ جو دعا کی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آل محمد کہا ہے تو ازواج مطہرات ہی اس وقت مقصود تھیں، کیونکہ دوسرے جو بنی ہاشم تھے آپ نے قطعاً یہ نہیں پوچھا کہ آپ زیادہ کیوں کھاتے ہو، آپ کے گھر میں زیادہ کیوں پڑا ہے۔ اپنے گھر کے حوالے سے جب ازواج مطہرات نے کہا نام نفقہ میں اضافہ کیجئے، آپ بھی ناراض ہوئے اور اللہ نے بھی کہا کہ اگر نام نفقہ کی وسعت چاہتی ہو تو پھر اس گھر کے اندر نہیں ہے، پھر تمہیں اس گھر سے روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس گھر سے روانہ نہیں ہو سکتی، ہم ہر قربانی دینے کو تیار۔ ٹھیک ہے، گفتگو کافی خوبصورت پیرائے پہ آ گئی ہے، وقت بھی کم ہے لیکن اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کچھ وقت ہے ابھی ہمارے پاس۔ سر آپ فرمائیے گا کہ احادیث کی روشنی میں جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ بچپن میں لاڈ پیار اور شفقت کیا کرتے، جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، کبھی کملی کے اندر چھپا لیا اور اس طرح محبت کی، کبھی کندھوں پہ بٹھا لیا، کوئی ایسا واقعہ جو روح پرور ہو جو آج کے والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے مشعل راہ ہو؟ ماشاءاللہ جی، محبت حسنین کریمین کا تذکرہ ہو یا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے تو ہر وہ حدیث مبارکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو ان سے محبت تھی واقعات کی شکل کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے، ان میں ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی صرف اکیلے نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو حالت نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسی لیے ہم کہتے ہیں راکب دوش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا، اور بعد میں صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا،
تو میں اس وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ وہ اپنے اس کھیل کو، جو وہ کھیل پسند کر رہا تھا، میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، تو اس کو اندر فراغت ہو جائے، اسے جتنا وہ یعنی کھیلنا چاہتا ہے کھیل اتارا نہیں۔ تو یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت ہے، اور ہمارے لیے جو رہنمائی ہے یہاں پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر شفقت تھی، محبت تھی اپنی اولاد کے ساتھ۔ اور ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادوں سے نوازا ہے، تو اولاد کی ایک محبت ہوتی ہے ہر بندے کے دل کے اندر۔ انسان اپنی خوشیاں بھی اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنی یعنی سارے معاملات اولاد کے لیے انسان کرتا ہے بڑا کچھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو آپ کی تھی، یعنی اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہیں، سجدے میں ہیں، تو سجدے کو آپ نے ان کی محبت کے لیے لمبا کر دیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ اسی طرح شفقت، محبت اور پیار کریں۔ پھر وہ دوسرا واقعہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، چوما، تو ایک آدمی اقرا بن حابس جو تھے وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ یعنی اس دور میں جو بڑے سردار لوگ تھے وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی عموماً ایسے سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ بچوں کو نہیں اٹھاتے، گود نہیں لیتے کہ جی جتنے باہر جائیں گے نا یعنی بدویت کی طرف، شہری کی زندگی سے یہ چیزیں جو دیہاتی ابھی بھی کلچر یہ پایا جی ایسے لوگ موجود ہیں، بیکورڈ علاقوں میں آپ چلے جائیں لوگ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا تو وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، آپ اتنی بڑی شخصیت اور آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت نے کہ اگر آپ کے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ، یعنی یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اولاد سے محبت، پیار، شفقت، اور یہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا اظہار تھا اس کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب نے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، آمین آمین آمین۔ یعنی یہ بات واقعی بڑھ رہی ہے، ان کے جذبات بڑھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کا ایک واقعہ یعنی وہ بھی ہے جو آپ سنتے ہیں کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور لوگ ہمتاً گوش ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے کہ خاتون جنت سردار، ان کے گھر سے یہ دونوں شہزادے برآمد ہوتے ہیں، انہوں نے لال رنگ کی قمیض پہنی ہوتی ہے اور وہ اس میں گر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہے نا اس میں الجھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب خطبہ چھوڑ کے صفیں چیرتے ہوئے گئے اور ان کو اٹھا لائے، اور پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ یہاں فتنہ میں نے آزمائش، کہ میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھے برداشت نہیں ہو سکا تو میں نے یہ خطبہ چھوڑ کے اور ان کو اٹھا کے لایا ہوں۔ اور پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہمیں دیکھنا ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے پیار محبت، اور پیار محبت یہ ہمارا فطرتی تقاضا بھی ہے، اسلامی بھی ہے، جیسے فرمایا انہوں نے کہ اگر رحمت نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم بندوں بھی رحمت فرماتے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو تربیت کی وہ کیا تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں بیت المال سے، ایک کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی، آپ نے اس منہ میں ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے اس کو نکالا اور پورا تھکوایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ اور یہاں تک یہ جو ایک حدیث ہے جو ایک بہت بنیادی اصول ہے جس کے اوپر بڑی بڑی شروعات لکھی گئی ہیں، وہ حضرت حسن سے مروی ہے، حالانکہ آپ چھوٹے بچے تھے لیکن آپ نے سیکھ کیا کچھ لیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو ایسے اصول سکھا دیے تھے۔ آپ نے فرمایا حسن دع ما یریبک الی ما لا یریبک ان الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ، کہ اے حسن میں تمہیں ایک بات اصول بتاتا ہوں، جو بات کھٹکے میں ڈالے نا دین یہ ہے تو اس کو چھوڑ، ہاں اس کو چھوڑ دو اور وہ بات اختیار کرو جس کے اوپر جس میں کوئی شک نہ ہو، بالکل واضح حق ہو۔ کیوں؟ جھوٹ ریبہ ہے، اسے ہمیشہ شک رہتا ہے، اور جو سچ ہے وہ طمانینت ہے، لہٰذا قرآن و سنت کے سچ ہونے کی بھی دلیل ہے، اور اس کے اوپر چلنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے ایمان کا جائزہ بھی اس طرح لیں کہ جب ہمیں پتہ ہو قرآن و سنت یہ کہہ رہی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اگر خوشی سے چلتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور اگر دل میں گھٹن ہے تو پھر ہم اپنے جائزہ لیں اور اللہ سے ایمان کی جو ہے نا تکمیل کا سوال کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے گفتگو سمیٹنی ہے، بس میرے پاس 2-3 منٹ ہی باقی بچے ہیں، تو جب ایسی بڑی شخصیات موجود ہوں تو پھر آپ بس سن نہیں سکتے ہیں، وقت کے بارے میں پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ جب ہم روکیں گے رک جائیں گے۔ سر جزاک اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ ایک میسج میں دونوں سے لینا چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، جس سے ہم نے گفتگو کی حسنین کریمین کے حوالے سے، تو آپ فرما دیجیے گا، پھر میں نے سر سے گزارش کرنی۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ
ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کی تمام اولاد سے جی دلی اور ایمان سمجھ کے محبت کرنی چاہیے، اور کسی قسم کا بغض اور نفرت کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ ان ہستیوں کی سیرت سے ہمیں دین کے اوپر استقامت کا سبق ملتا ہے، اور صلح و صفائی کا بھی سبق ملتا ہے۔ مسلمانوں کو جوڑنا یہ ان ہستیوں کا کام تھا، جیسے آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ مسلمانوں کی 2 بہت بڑی جماعتوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ اپنی قربانی دے دی خلافت کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق میں دستبردار ہوئے، اور وہ سال مسلمانوں کا تاریخ میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ جب نواسہ رسول نے، خانوادہ نبوت کے عظیم چشم و چراغ نے، جنت کے ایک نوجوانوں کے سردار نے اپنی قربانی دی اور مسلمانوں کو ایک خلیفہ کے اوپر جمع کر دیا۔ ہمیں بھی اس طرح کی قربانیاں جب انفرادی دیتے چلے جائیں گے، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ لرننگ بہت خوبصورت میسیج ہے سر، پلیز فرمائیے گا۔ جی، سرداران جنت جناب حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں، آپ ان سے خوشبو لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے، آپ کے محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت ان سے کرنے کی تلقین کی ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ سرداران جنت سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور ان کی شان اور مقام جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا جو بذریعہ وحی ہو، تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا اکتفا کرنا چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ کے اندر ان کی محبت کو پیوستہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کا غلو، افراط و تفرید سے قدم پہ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں سرداران جنت کی اللہ تعالی رفاقت عطا فرما دے، ان کے ساتھ جنت عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی زندگی کے خوبصورت جو پہلو ہیں، عفو و درگزر ہے، سخاوت ہے، للہیت ہے، تقوی ہے، زہد و ورع ہے، ان تمام پہلوؤں کو امت کے سامنے رکھنے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بیوٹیفل میسیج جی فرام بوتھ مائی آنریبل گیسٹ، بڑے خوبصورت الفاظ، دل تو نہیں چاہتا لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں تو پھر لیوریج لے لیتے ہیں وقت کے مطابق ہم۔ تو بہت سارے کمنٹس ہیں جی، میں بڑی معذرت کے ساتھ ابھی تک چل رہے کمنٹ لیکن میں شامل نہیں کر پاؤں گا، لیکن ان سب کمنٹس میں میرے معزز مہمانوں کو خاص طور پہ محبت، دعائیں، سلام کہا جا رہا ہے، عقیدت دی جا رہی، احترام کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرے، سب کو سلامت رکھے، جنہوں نے اظہار محبت کیا، اللہ بھی ان سے محبت فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ حافظ علی حسن صاحب موجود رہے۔ حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، خوبصورت پڑھنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب کا۔ سر آپ تشریف لائے، خوبصورت مجلس کا حصہ بنانے پر آپ کا، پیغام ٹی وی کا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ آ کے 4 چاند لگا دیتی ہیں ایسی ہستیاں جب ہماری مجلس میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر سر شکریہ فضیلت الشیخ شفیق الرحمان الوی صاحب، خوبصورت مسجد، خوبصورت مدرسے کے مالک، خوبصورت شخصیت کے مالک۔ سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ آپ بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین کا جنہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، تھینک یو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسی طرح اس محبت کے جذبے سے جنت میں اکٹھا کرے۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خوبصورت دعا کے ساتھ جی میں رخصت لوں گا۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں شامل رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔